بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين کہہ دیجئے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی میں کھڑا ہونے کی قوت دے دی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اور تمہارے لیے کان بنا دیے والابصار اور آنکھیں بنا دی والافئدہ اور دلوں کے خول بنا دیے قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو قل هو الذی ذرأکم فی الارض کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور پھر تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا ان کنتم صادقین ہو یہ کہنے والوں کی ایک دن سب نے اکٹھا ہونا ہے اگر تم سچے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ کہ اس وعدے کا وقت اور دن کون سا ہوگا قل انما العلم عند اللہ کہہ دیجئے اصل علم تو اللہ ہی کے پاس وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو صرف
واضح واضح ڈرانے والا ہوں. فلما رأوه زلفة، پھر جب اسے اپنے قریب دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے منہ برے بن جائیں گے. وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، اور کہا جائے گا وہی ہے یہ گھڑی جسے تم مانگتے تھے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے اگر تم سمجھ سکو تو سمجھو رب کی طاقتیں، وہ تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرنا چاہے یا رحم کر کے نہ کرے، ایسا کر سکتا ہے. من یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو پھر جب وہ کافروں کو ہلاک کرے گا تو کون ہوگا انہیں بچانے والا رب کے دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن، کہہ دیجئے جس کی رحمتوں سے مہربانیوں سے بچنے والے بچتے ہیں وہ رحمان ہے. آمنا بھی، ہم اس کی رحمتوں پہ ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پہ بھروسہ کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پھر تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں. قل ارأیتم، کہہ دیجئے اگر تم سمجھ سکو غور کر سکو تو سوچو، ان اصبح ماؤکم غورا، یہ پانی جس سے تمہاری زندگی چلتی ہے اگر یہ خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر پھوٹنے والا پانی کون لائے گا تمہارے پاس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبق چل رہا ہے کتنی صورتوں سے کہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کے جو سب سے بڑے ستون ہیں وہ ہیں جو اس زندگی میں زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے، بیوی بچے، اور ان بیوی بچوں کو پالنے کے لیے مال و دولت. یہ تین چیزیں ہیں جن کے حوالوں سے اندر کا دشمن نفس امارہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. ان تین چیزوں میں سے بیویاں پھر زیادہ قریب ہوتی ہیں، کوئی بھی اتنا قریب نہیں ہوتا ان سب میں سے. لہذا اس زندگی میں بیویوں کا ایسا ہونا جیسی میرے مرشد کی بیویاں تھیں بہت ضروری بات ہے. پردے میں رہنے والی، پردے میں گھر سے باہر نکلنے والی، ایسا لباس پہننے والی جس میں ان کا کوئی ایسا حصہ ظاہر نہ ہو جس کا چھپایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. گھروں میں رہ کر قرآن مجید کی قراءت و تلاوت میں خالی اوقات میں مشغول رہنے والی،
گھروں میں رہ کر گھر والے میاں کی عزت و مال کا حفاظت کرنے والی، اس کے خلاف تانے بانے بن کے اس کی تباہی کرنے والی نہ ہو، اس کے لیے ایک گھر میں چوکی دار بن کے رہنے والی۔ اسلام میں یہ جو میاں بیوی کا مقام ہے، اس کی تقسیم یہ ہے کہ میاں باہر کی دنیا کا حصہ ہے اور بیوی گھر کی دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بیوی کے بغیر گھر نہیں بنتا، ابتدا ہی گھر کی بیوی سے ہوتی ہے۔ پہلے تو میں ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہوں، پھر اپنا گھر اس وقت بنتا ہے جب بیوی آتی ہے، گھر والا بنتا ہوں، بیوی بھی گھر والی بنتی ہے۔ اسی لیے بیویوں کو قرآن اہل بیت کہتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب اپنے گھر والی۔ حضرت فاطمہ جو آخر میں رہ گئی تھی رسول اللہ کے پاس، چھوٹی جی سب سے، تو زیادہ نگاہیں پھر ان پہ مرکوز تھی، بڑی پیاری تھی رسول اللہ کو۔ بیٹیاں ویسے بھی پیاری ہوتی ہیں، اور پھر یہ تو فاطمہ تھی، خاتون جنت تھی، بہت پیاری۔ سبحان اللہ۔ گھر والی تو بیوی ہوتی ہے، لیکن فاطمہ چونکہ وہ بیٹی تھی، جو حضرت علی کی بیوی تھی، اور حضرت علی خود رسول اللہ نے اس طرح پالا تھا جس طرح اولاد کو پالتے ہیں، اس لیے حضرت علی کا جو ہے وہ وجود رسول اللہ کے لیے اولاد کا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک الگ سی حیثیت تھی حضرت فاطمہ کی رسول اللہ کی زندگی میں، اس حساب سے بھی کہ خاوند کا خود نبی کے گھر میں پلا۔ صاحب علم لوگ یہ بات نقل کرتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے یا پہلا نمبر علی کا ہے۔ اکثریت امت کی کہہ لیجیے، بلکہ صحیح امت جسے امت اجابت کہتے ہیں، ان کا تو اجماع ہے سارے فرقوں کا، ساری فقہوں کا، کہ نمبر 1 صحابہ میں صدیق اکبر ہے۔ لیکن کچھ اختلاف کرنے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، علی اول ہے۔ حضرت علی کی ولیت کے حوالے میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ مانا پہلے علی میں، ماننے میں حضرت علی زمانے کے لحاظ سے پہلے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں علی صدیق افضل ہے، وہ کہتے ہیں زمانے کی اولیت کی بھی اپنی ایک فوقیت ہے، لیکن اصل ماننے میں پہلا نمبر وہ جو ماننے میں ایک عروج ہوتا ہے اس سے بنتا ہے۔
زمانوں سے بہت سے لوگ زمانے میں پہلے ہو سکتے ہیں، مگر وہ ماننے کے اس عروج پہ نہیں پہنچتے جس عروج پہ کچھ پہنچنے والے پہنچتے ہیں۔ باقی امت ساری کہتی ہے کہ نہیں، صدیق کا پہلا نمبر، کیونکہ ان میں ان کا ایمان میں جو عروج تھا وہ کسی اور کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے بڑا پیار کرتے تھے رسول اللہ جی۔ جب پتہ چلا کہ کچھ بیٹی میری سے خفگی ہو گئی ہے اور پھر وہ چلے گئے ہیں اور مسجد میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں حضرت علی، تو رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے، انہیں اٹھایا زمین سے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اے ابو تراب اٹھ، کیونکہ نیچے لیٹے ہوئے تھے تو مٹی مٹی کچھ لگ جاتی ہے، تو ابو تراب مٹی والے آ، اس سے ابو تراب یہ مشہور ہوئے۔ ابو تراب اٹھ، گھر پہ جائیں جی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی بیٹی سے ناراض ہو کر جو تشریف لے آئے تھے علی مسجد میں، رسول اللہ کی بیٹی تھی، بڑی پیاری تھی ان کو، تو خود ان کے میاں کو منا کر لے آئے جی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب صدیق کی بیٹی کو رسول اللہ نے گھر بھیجا تو صدیق منانے نہیں گئے، کیونکہ منانے میں ایک یہ رنگ ہوتا ہے کہ یار گل ہے کوئی نہیں، انجے تو ویڑیا پھرنے سے کہتے منانا، چھوٹیاں موٹیاں گلیں تو ہوتی ہیں، ایک صفائی ہوتی ہے اس عمل پہ اپنی بیٹی کی باپ کی طرف سے۔ لیکن جو کچھ اما عائشہ کے ساتھ ہوا، میاں بیوی ماں باپ جو دونوں ہیں، ان کے منہ میں سے کسی سے کبھی یہ نہیں نکلا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رسول اللہ کو، تمہیں گھر کیوں بھیج دیا۔ سبحان سبحان اللہ۔ رسول اللہ صفائیاں دے رہے ہیں اور صدیق اور ان کی بیوی اپنی بیٹی کو تنبیہیں کر رہی ہیں۔ اچھا، رب معاف کرنے والا، سچی معافی مانگ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنا عروج ہے ایمان کا جی۔ پھر حضرت علی فاطمہ بڑے پیارے تھے، فاطمہ تو بہت پیاری تھی، ان کے پیار کی وجہ سے ایک دفعہ معاملہ یہاں تک بھی پہنچا کہ رسول اللہ کو پتہ چلا علی دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ تو مسلمانوں کو اکٹھا کیا، آپ نے خطبہ دیا باقاعدہ، اور خطبے میں لوگوں کو کہا کہ دیکھو، میں نے اپنی پہلی بیٹیوں، اس وقت اسلام کی روشنی نہیں تھی، ایک کافر کے ساتھ میں نے اپنی زینب کی شادی کی ہوئی ہے، اس نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا کافر ہونے کے باوجود، لیکن مجھے چلا ہے کہ علی دوسری شادی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے میں نبی کو دکھ دیا۔ یہ نوبت صدیق کے ساتھ کبھی نہیں آئی رسول اللہ کی، اس لیے ایمان کا جو عروج ہے وہ صدیق کے نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔
جب ہجرت پہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کو گھر میں جو کافروں کی امانتیں پیسے تھے، دولت تھی، جی حضرت علی کو ان کے لیے پیچھے چھوڑ گئے کہ یہ دے کے آنا، جی سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک اعتبار تھا علی پہ کہ یہ امانتیں ٹھیک سپورٹ کریں گے، میرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ چلیے بڑی صحیح، لیکن ہے تو دولت کو لٹانا اور دولت کے مسئلے میں صاف کرنا اپنے آپ کو، لیکن صدیق کو تو نبوت کی حفاظت میں ساتھ لے کر گئے، سبحان اللہ۔ جو ایمان کا جہاں عروج ہے یہ دوسری طرف نہیں نظر آتا، پہلے یہ بات ہونا زمانے کے لحاظ سے، وہ پلتے اس گھر میں تھے تو پہلے والی بات کیا ہے، رہتے ہی وہاں تھے، ماننا ہی ماننا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر چھوڑیے، بات کیا چل پڑی، سنانے کیا چلا تھا۔ اگر میں یہ بات کہوں تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، حضرت علی تو رہتے ہی وہاں تھے، بچپن سے ہی سن رہے تھے، کچھ سننا ان کے لیے نئی بات نہیں ہوئی تھی رسول اللہ سے جو آپ کہنے لگ گئے، یہ تو مزاج تھا رسول اللہ کا، جی حضرت علی کا ایمان دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، جی اور حضرت صدیق اکبر کا ایمان سننے سے شروع ہوتا ہے، جی یہ بھی بڑا فرق ہے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں اسے تو دیکھ رہا ہوں قریب سے، گھر میں رہتا ہوں، اس کو ماننا نہ ماننا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس سے اپنے گھر میں رہ کر پیار کر رہا ہوں، جی اس کو مان لینا یہ ایک اور قسم کا مان لینا ہوتا ہے۔ بچے تو ماں باپ کو ماننے کو مشکل نہیں ہوتا، لیکن دوستوں کا ایک دوست کو اپنا پیغمبر مان لینا یہ ہے ایمان کی صداقت، اور یہ ہے ایمان کی اونچائی، سبحان اللہ۔ بات چھوڑیے، یہ تو ایک اختلاف ہے، بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی ایمان کا نمونہ تھے، صدیق بھی سچے ایمان کا نمونہ اور حضرت علی بھی سچے ایمان کا ایک نمونہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچا ایمان زندگی کی زندگی بننے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، زندگی کے زندگی بننے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، کہہ لیجیے، سبحان اللہ۔ اگر ایمان سچا نہ ہو تو پھر وہ زندہ رب کے کاموں میں زندہ نہیں ہوتا، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچی زندگی بنتی ہے دنیا کی سچے ایمان سے، تو میں نے کہا صدیق تو سن کے مانے تھے، سچی زندگی شروع ہوتی ہے سچے ایمان سے، سبحان اللہ۔ اور زندگی جو زندگی ہونے کے ناطے زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہوتی ہے سننے سے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، مویا پیدا ہوا جی، مویا پیدا ہوا، اور کچھ بچوں کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی ہونے لگتی ہے، زندہ ہوا جی، زندہ ہوا جی۔ تو شریعت اسلامیہ میں جس بچے کی ارد گرد والوں کو آواز آئے اس کے چیخنے کی وہ زندہ پیدا ہوتا ہے،
چاہے اگلے لمحے وہ فوت ہی ہو جائے، لیکن وہ زندہ شمار ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ جنازہ ہوتا ہے. اور جو چیخے نہ مردہ پیدا ہو وہ ٹھیک ہے، قبر نکالیں اور جا کے دفن کریں، لیکن زندگی تب شمار ہوتی ہے کہ جب سننے والوں کو اس کی آواز آئے چیخنے کی. جی تو جنہوں نے زندگی ماننی ہوتی ہے وہ بھی سن کر مانتے ہیں چیخ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بچہ جو زندہ ہوتا ہے اس کی زندگی جو ظاہری علامت سب سے پہلے دیکھنے والوں کو بنتی ہے، آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن سن رہا ہوتا ہے. یہ سننے سے زندگی کا ایک ظہور نظر آتا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. شریعت ہے، اللہ کے تعریف احکام میں اس طرح مناسبت آپس میں بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آپ حیران ہونے لگتے ہیں. اللہ اللہ، کیونکہ زندگی سننے سے شروع ہوتی ہے تو پھر ایک زندے کو جب حقیقی زندگی سے آشناس کرانے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع زندگی سننے سے ہونی چاہیے. جی سبحان اللہ. یوں زندگی کی ابتدا، سچی زندگی کی ابتدا سننے سے. سننا کیا ہوتا ہے؟ اجیاں آنو پترا پر ایک گل یاد رکھی ساری زندگی، یہ نعمت جڑی تنوں سے ملی ہے سانو تیرے وجود نال، یہ دین والا اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ پہلی آواز ہے جو اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے. ساری زندگی یاد رکھی پہلا سبق ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، فریاد رس اکیلا اللہ، حاضر و ناظر اکیلا اللہ، اور پکارے سننے والا صرف ایک اللہ. یہ وہ آواز ہے جو اسے شروع میں دی جاتی ہے، جس سے اسے یاد رہے اور اس پہ چلتا رہے تو اس کی زندگی اللہ کے کاموں میں زندگی شمار ہونے لگتی. سبحان اللہ. اگر یہ آواز اس کے کان سننا پسند نہ کرے، جی سنیے گا، اگر یہ آواز اشہد اللہ الہ الا اللہ کی اور حی علی الصلاۃ کی اور جی آیا نو دھیان رکھی زندگی دین والے دے کے سجدے وچ گزارنی ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دیو دے کے جھک کے زندگی گزاری ہوئی پھر وہ کامیاب زندگی ہوئے گی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آواز دی جاتی ہے شروع میں اس کو، کیونکہ زندگی اس توحید الہی کی آواز کو قبول کرنے سے ایمانی زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سننے سے شروع ہوتی ہے. اللہ کریم کی قدرتوں کا جب تذکرہ ہو رہا ہے، حیات و موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر آج کے سبق میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات بھی هو الذی جعل لکم السمع، سبحان اللہ. تین چیزیں تذکرہ کی ویسے، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ سمع، سننا. هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ جو زندگی تمہاری پیدا کی، شروع کی زندگی، جعل لکم السمع،
اس نے تمہیں سننے کی قوت دی. سبحان اللہ. ابتدا سننے سے ہوئی, آواز سن دیا. سب سے پہلے آواز دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ کی بات کان میں ڈالی گئی. سبحان اللہ. باقی باتیں چھوٹی موٹی چل رہی تھی, سن رہا تھا, لیکن واضح آواز اونچی کام میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان حی علی الصلاۃ. سبحان اللہ. جی ہاں, دھیان کرنا. جیسے تمہیں یہ زندگی دے کر میں نے زمین پہ چلنے والا بنایا, میں نے اس زمین میں تمہیں اپنی سمت میں چلنے والا بنا دیا. میں نے تمہیں اپنے شغل میں لگا دیا. میں نے تمہیں اپنی محنت میں لگا دیا. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. سبحان اللہ. جب ادھر ادھر جانے لگے تو پھر آنکھیں چاہیے. یہ دو چیزیں بڑی ضروری چیز ہیں زندگی کے ورک میں اور زندگی کے چلنے میں. کان چاہیے سننے والے, آنکھیں چاہیے دیکھنے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بات شروع ہوتی ہے سننے سے, اور پھر آگے چڑھ کر معاملہ بنتا ہے دیکھنے کا. جی یاد رکھنا, جب سننے لگے تو پیغام دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آواز ڈالی گئی اللہ اکبر. آواز ڈالی گئی اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیوں ڈالی گئی آواز؟ بتایا جا رہا ہے ہاں زندگی ملنے والے سن. جس طرح تمہیں اس زندگی کی علامت یہ بنی کہ تم نے سب سے پہلے اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی آوازیں سنی. ہاں سن. اگر تو واقعی زندہ بننا چاہتا ہے, اگر تو ایمانی زندگی چاہتا ہے, اگر تو اس زندگی کے لمحے میں میری رحمتوں کا سایہ چاہتا ہے, اگر تو اس زندگی کے عروج و زوال میں میری طرف دیکھنے کا عادی بنا ہوا ہے تو پھر سن. اور سننے سے زندگی کی ابتدا کرنے والے اپنے ایمانی زندگی کی ابتدا میرے قرآن کے سننے سے کرنا. پھر یہ یوں ایمانی زندگی بنے گی کہ اس کی آمد میں بھی سب سے پہلے قرآن کی آواز ہونی چاہیے جو گرفت میں لے. جی سبحان اللہ. جی نمبر 2 میں دیکھنے لگتا ہوں, اے ماں ہے, اے بیٹی ہے, اے بیٹا ہے, اے بہن بران ہے, اے چاچا ہے, اے تایا, پھر یہ دیکھنے لگتا ہوں. جی اور قرآن کو سننے والے جب دیکھنے کی باری آئے ایمانی زندگی میں تو نگاہیں ٹک جانی چاہیے رسول اللہ کے حسن پہ, رسول اللہ کی سنت پہ. زندگی پھر یوں بنے گی جی آوازیں ٹک جائیں, قرآن کی آواز, قرآن کی روح, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور نگاہیں
ٹک جانی چاہیے میرے نبی کی سنت میں. سبحان اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز یہ قرآن سے آتی ہے. جی جو میں بھیجتا ہوں سبحان اللہ. لیکن میں نرا قرآن نہیں بھیجتا. قرآن کو عملی نمونہ بنا کے دکھانے والا پیغمبر بھی بھیجتا ہوں. جب دیکھنے کی بات آئی تو نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سبحان اللہ. تیسری چیز والافئدہ. اس ظاہری زندگی کے جو مراتب ہیں اس میں جو ایمانی زندگی ہے پھر اس کا آگے تذکرہ اسی ترتیب سے آتا ہے. جی سنتا ہوں آوازیں تو زندگی شروع ہوتی ہے. دیکھنے لگتا ہوں تو کچھ عمل کی قوت جنم لیتی ہے. جی سبحان اللہ. جب دیکھنے لگتا ہوں تو پھر کچھ کرنے کے اندر ایک جذبے جنم لینے لگتے ہیں. جی سبحان اللہ. اور تیسری بات جب کچھ کرنے کے جذبے جنم لینے لگتے ہیں دیکھے تو بہت کچھ ہوتا ہے, سنے تو بہت کچھ ہوتا ہے, پر دیکھنے والے جو سلسلے آگے عمل کے رستے نکلتے ہیں ان میں سب سے گہرا جذبہ وہ ہوتا ہے جو ان سنی اور دیکھی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں مگر ان میں سے کوئی دل میں گھس جائے. سبحان اللہ. آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں ظاہری حسن گھس جاتا ہے دل میں, وہ بھی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں اونچی اونچی بلڈنگیں وہ بھی گھستی ہیں. جی سبحان اللہ. لوگوں کا اقتدار چودراہٹیں یہ بھی دیکھتا ہوں تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے میرا بچہ بھی چودھری بنے, میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے, میرا بچہ بھی وکیل بنے. یہ اس دیکھنے سے جو شوق جنم لیتے ہیں, جو دل کے اندر چیزیں گھستی ہیں, یہ گھسنے والی چیزیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. لیکن یہ جو چیزیں اندر جاتی ہیں نا شروع میں, جی گھسنا تو دل میں ہی ہوتا ہے, گھستی ہیں دل میں. سبحان اللہ. لیکن دل بنانے والے نے اللہ نے چیز ایسی بنائی ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دی جانے گو. بڑی اس میں گہرائیاں ہیں, ایک دنیا ہے بڑی لمبی چوڑی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں میں دیکھتا رہتا ہوں دل میں تو جاتی ہیں مگر دل کا ایک باہری خانہ ہے اس تک جاتی ہے. جی ایک ظاہری خانہ بنا ہوا ہے اس خانے میں جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنانے والے نے دل انسان کا جی جیسے کہہ دیجئے یہ زندگی کی چیزیں تو ہیں لیکن اصل میں کان قرآن کے سننے کے لیے بنائے ہیں اور اصل میں آنکھیں مصطفیٰ کا حسن دیکھنے کے لیے بنائی ہیں. اصل کیا ہے, ان کی غرض کیا ہے. اسی طرح دل بھی گھسنے کو تو بڑی چیزیں گھستی رہتی ہیں, پھر ایسا بھی نہیں کہ ایک چیز گھس گئی تو گھس کی بدلتی بھی رہتی ہے کیونکہ ظاہر میں ہوتی ہے, ظاہری خزانہ ہوتا ہے, وہاں تک جاتی ہیں یہ چیزیں, یہ پٹھیاں, یہ ظاہری حسن, یہ زینتیں, یہ جھوٹے اقتدار, یہ ظالموں کی سختیاں اور طاقت, یہ ظاہری خانے میں جاتی ہے اور یہ بدلتی بھی رہتی ہے. آج ایک چودھری کل دوسرا چودھری, آج ایک حکمران کل دوسرا حکمران, آج ایک کے حسن کا چرچا کل کسی اور کے حسن کا چرچا, تو یوں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے ان میں. سبحان اللہ. لیکن قرآن کا دل جو ہے, قرآن کا دل جو ہے
اس کی جگہ انسانی دل کے اندر ہے۔ جی اندر جب قرآن دل میں گھستا ہے نا تو وہاں جو پیغام موت تک لکھا جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک ظاہری چیزیں جاتی رہتی ہے نا دل میں تو نفس بڑا موٹا ہوتا رہتا ہے۔ انسان ہے اس میں اندر بہت کچھ ہے، ایک نفس ہے وہ بڑا موٹا ہوتا رہتا ہے، بڑا خوش ہوتا رہتا ہے، کوٹھیاں چنگیاں لگن تو بڑا خوش ہوتا ہے، بنوادا تم ہی جھوٹ سچ بول کے تم ہی الال رام لال کے بنا کوٹھی تیری بھی اونچی ہونی چاہیے، وہ پھر ادھر لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے بڑا۔ جی چودھریوں کی جھوٹی عزتیں دیکھو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مجھے کہتا تو بھی یہ چودھری بنا ہے جو جی نہیں تھے، باقی کوئی نہیں زندگی۔ اللہ 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 اللہ، حکمرانی کی لنگینیاں جب اندر جاتی ہیں دل کے ظاہر میں تو وہ نفس جو ہے نا خوش ہوتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ 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 اللہ، یہ سب ظاہر کی چیزیں ہیں، ظاہر میں جاتی ہے اور نفس موٹا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جس نے لفظ موٹا ہوتا ہے دل بیچارہ چپ کر کے وقت گزارتا رہتا ہے۔ جب نفس موٹا ہوتا ہے نفس کی حکمرانی ہوتی ہے، کیونکہ حکمرانی نفس کی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ امیر کا مبالغہ ہے نا، امیر کہتے ہیں حکمران کو حکمرانی بڑھ جاتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کا حکم دینے والا امیر ہے، وڈکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قرآن پہ قربان جاؤ، ایک ہدایت پہ اللہ پوری روشنی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے نکلا ہوا فقرہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ جب عزیز مصر بن گئے نا تو پھر اخباری نمائندے بھی آ جاتے ہیں، اگے پیچھے سے پوچھنا ہی کوئی جی، پھر پوچھنے والے بھی آ گئے، تسی تو مصر تے رہن والے نہیں، اتنے عزیز مصر بن گئے، یہ کی ہویا، یہ کنج ہویا؟ سبحان اللہ۔ تو پھر بتایا انہوں نے میرے بھائی مجھے کنویں میں پھینک گئے تھے، وہاں سے قافلے گزر رہے تھے، پانی نکالا انہوں نے تو مجھے اٹھا لیا، اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، مستقبل میرا کیا ہے۔ وہ ایک بچہ اٹھا کے لے آئے اور وہ جو منڈی تھی جہاں بچے بکتے تھے وہاں مجھے لا کے بیچ ڈالا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کا کلام ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ قرآن ہے نا، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کی موتی دے سڑے لگے ہیں، کتنی قیمتی شے دے سڑے لگے ہیں، پیسے لے کے خوش ہو گئے، دے سڑے جی۔ اگر اسے کچھ پہچانا تو عزیز مصر میں، وہ بھی اصلی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن جب گھر لے کے گیا تو بیوی کو کہنے لگا یہ بسترا ذرا سونا بنائی، یہ کمرہ ذرا ودیا جہا بنائی، یہ ٹھکانا بڑا اونچا بنانا چاہیے۔ انہیں کہا نوکر لے کے آئے ہیں، وکی کا غلام لے کے آئے ہیں، ایڈے سونے بسترے تے کمرے کیوں بناوا؟ انہیں کہا میرا اس وقت نہیں لے کے آیا، اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے پر اولاد کوئی نہیں، تو بچہ منو یہی تو لگا کہ اسی اولاد بنا سکنے ہیں، تو نوکرا اور پالیا تو پھر اولاد کی نہیں بنا گے؟ اس وقت یہ پترا اور پالنا ہی نوکرا نہیں پا۔ کوئی تھوڑا سا پہچانا اسے، لیکن بیچنے والوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا کیا بیچ رہے ہیں۔
کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہی ظلم آگے وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے جھوٹی روایتیں لے لیتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہڑی شے چھڈنے پہ تے کہڑی شے لینے پہ. سونا چھڈ گئے جی، جعلی سونا لے لیتے ہیں. اللہ 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 اللہ، قیمتی شے چھڈ گئے بخشن گھٹیا پیسے لے لے. پیسے کی قیمت ہوتی کچھ بھی. جاننے والے جانتے ہیں دولت کیا ہوتی ہے. دولت آ جائے کل کوئی نہ ہوگی، آ جائے کل کوئی چھین لے گا، آ جائے کل میں مر جاؤں گا اتنے رہ جائے گی. دولت کا تو یہی خلاصہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ساتھ جانے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میری شے. مرشد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کہتا رہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، مست ہوتا رہتا ہے. جی غلط. جو اس نے کھا لیا استعمال کر لیا وہ اس کا مال ہے، اور یا جو اس نے اللہ کے رستے میں بانٹ دیا وہ اس کا مال ہے. جب چھڑ کے ٹوٹ کے سو کتنے کا مال ہوتے چوکی دار پڑھ کے بیٹھے ہیں، کسی اور کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. جی سبحان اللہ. جو چیز میری بن نہیں سکتی وہ تو گھٹ جاتی ہے. جس نے میرا بن جانا قیمتی چیز تو میرے لیے وہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہ بھی نفس کے غلام تھے، دنیا کے بھوکے تھے. انی مت ہی کوئی نہیں ہوتی دنیا کے کتے کہ ودیا شاید کہڑی ہے گھٹیا، بس کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. حالانکہ کثرت ہی سب کچھ نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک پاسے لاکھ روپیہ پہ ہوئے، ایک پاسے تھوڑا جنا سونا اصلی پہ ہوئے. کیڑی شے بہت ہی بدلی، کیڑی شے بہت ہی قیمتی ہے. کثرت سے تو اعتبار نہیں ہو سکتا. اعتبار تو اس کی طاقت اور اس کی قیمت سے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسے نبوت ملی ہے اس کے مقابلہ میں ساری دنیا کے شہروں اور بادشاہوں کی ملکوں کی بادشاہی مل جائے تو جسے نبوت ملی ہے اس کی ملی ہوئی جوتی سے بھی مقابلہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیمتی چیز ہے نا، جو قیمتی چیز، جو قیمتی چیز ہے. رب دینے والا جو میری زندگی کو چلانے کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں کہہ لیجیے دیتا رہتا ہے، جن کی کوئی لمبی چوڑی حقیقت نہیں ہوتی، وہ تو کتوں کو بھی دیتا رہتا ہے. جیسے مجھے کھانے کو دے رہا کتوں کو نہیں دے رہا. پرندوں کا تذکرہ بھی اس سبق میں پیچھے ہے. جی اللہ اللہ، بڑے اڑتے بڑیاں دوڑا لاندے. جی کنے کنے لمبے سفر بعد ہزارہ میلوں کے سفر بعد اڑ کے ٹر جاتے. دنیا بٹی ہوئی ہے، سرحدیں بنی ہوئی ہیں، اور جنہیں میں نے پروازیں دی ہیں ان کے لیے سرحدیں کوئی حیثیت نہیں، نہ کہ وہ ویزے لگوانے پہنتے ہیں، نہ کہ پاسپورٹ بنوانے پہنتے ہیں. کہاں سے کہاں چل رہے ہیں. سبحان اللہ. جن کی زندگی سراسر اڑان ہے
اللہ کہتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ وہ فضا میں اس طرح ٹھہر جاتی ہے ایک جگہ پر؟ جی ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں. مچھی پھڑنی ہوتی ہے نا تو پانی کے اتنے آ کے اڑتے ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں, اتنے پھر بڑھتے رہے بھی پھر پیچھے پڑ کے رہتے. اللہ کہتے ہیں یہ ٹھہرے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ یہ تو اڑنے والی چیز ہے. یہ ٹھہر کیسے گئی, ٹھہراؤ کیسے آ گیا ان کی زندگی میں؟ ما یمسکہن الا الرحمن. یہ جو ٹھہراؤ زندگی میں آتا ہے یہ رحمان دیتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ پچھلے سبق آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ما یمسکہن الا الرحمن, یہ زندگی میں ٹھہراؤ. جی زندگی تو میرے مصطفیٰ کی بھی تجارت کے سفروں میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے, چلتے رہتے تھے. جب ٹھہراؤ آیا تو میرا مدینے کا والی نہیں پوری دنیا کا سربراہ بن گیا. بہت بڑی دولت ہوتی ہے جی. اجڑے ڈیریاں کا رواج پہ ہے, پیراں کا ڈیرا, چودھریاں کا ڈیرا. یہ ڈیرے بھی ٹھہراؤ کی جگہ ہوتی ہے, وہاں ٹھہرنے والے ٹھہرتے ہیں, دوسرے بھی آ کر ٹھہرتے ہیں. سبحان اللہ. قل اللہم مالک الملک. سبحان اللہ. چھوٹی موٹی بہت سی چیزیں سب کو دیتا ہے, لیکن لوگوں تو دل ملک من تشاء, یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے, یہ اس کا اپنا ایک حساب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی نے چھٹی دینا ایک جگہ پہ ہے, یہ بھی ٹھہراؤ کی شکل ہوتی ہے. اور کسی کو یوں ٹھہراؤ دیتا ہوں, بیٹھے ہر شہر کے کول پیرا جا کے بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے, ایک ٹھہراؤ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب میرے مرشد کو نبوت ملی ایسا ٹھہراؤ آیا, کہاں کہاں سے آ کے آنے والے پاؤں میں بیٹھ رہے ہیں. جی بخاری کی حدیث ہے, کوئی مبالغہ نہیں. اور تو چھوڑیے, عرش بری سے جبریل آ کے پاؤں میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو ٹھہراؤ آتا ہے نا لوگوں, ما یمسکہن الا الرحمن. اور ہاں یہ دنیا کے کتے جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں وہ تو بے چین دل والے ہیں. جن کے دلوں میں ٹھہراؤ آتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں جب ان دلوں میں قرآن کا نزول ہوتا ہے تو جگہ ہے قرآن کی. جب قرآن وہاں قرار پکڑتا ہے تو نفس کیا ہو جاتا ہے, بیچارہ نہیں ہو جاتا. یہ نفس کو جو بدماشی سے ٹھہراؤ ملتا ہے وہ بھی قرآن کے نزول سے ملتا ہے. جب قرآن کا دل پہ قبضہ ہوتا ہے تو پھر نفس بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے, پھر کچھ نہیں کر سکتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نفس جو مجھے شراب و کباب کی طرف کھینچتا تھا یہی نفس مجھے نماز کی طرف کھینچنے لگتا. سبحان اللہ. ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے کیونکہ نفس کا نام ہے نفس امارہ, اور پھر اسی نفس کا نام ہو جاتا ہے نفس لوامہ. سبحان اللہ. ادھر ادھر جانے لگوں تو یہ ملامت کرنے لگتا ہے, یہ مومن دل کے ماتحت ہو جاتا ہے پھر یہ. اور یہ سب کچھ ملتا ہے قرآن کے سننے سے. یوں اللہ ظاہری زندگی کی ابتدا بھی سننے سے, اور ایمانی زندگی جس میں زندگی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے وہ بھی شروع ہوتی ہے قرآن کے سننے سے. جی نبی کی جو محبت تھی صدیق اکبر کے دل میں وہ تو کوئی بے مثال تھی, کیا کہنے اس کے. لیکن جیسے نبی سے محبت تھی اسی طرح صدیق اکبر کو قرآن کی تلاوت سے بھی بڑا عشق تھا. جی سبحان اللہ. کیونکہ اصل میں تو نبی کا آئینہ ہے ہی قرآن, نبی کو دیکھنے کے لیے.
جی اہل علم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن کی دولت ملتی ہے ان کے دلوں میں قرآن قرار پکڑتا ہے، ان کی آنکھوں کو ہی نبی کے جمال کو دیکھنے کی طاقت ملتی ہے۔ باقی تو اندھے ہوتے ہیں جن کو قرآن نازل نہیں ہوتا، وہ تو نبی کا جمال دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نبی کا جمال دیکھنے کے لیے بھی دل میں قرآن ہونا چاہیے، تب آنکھوں کو وہ بصیرت ملتی ہے جو نبی کے حسن کو پہچان سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو قرآن کو سننے سے انکار کرتے ہیں ان کو بھی اللہ مردہ کہتے ہیں، اور جو نبی کے جمال سے آنکھوں میں روشنی نہیں ڈال سکتے ان کو بھی اللہ مردہ کہتے ہیں قرآن مجید۔ جی سبحان اللہ۔ یہ سننے اور دیکھنے سے زندگی کے دو پارٹ مکمل ہوتے ہیں جس سے زندگی کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمانی زندگی بھی قرآن کو سننے سے اور نبی کو دیکھنے سے۔ سبحان سبحان اللہ۔ تب جا کے بات بنتی ہے، یہ جوڑا بنتا ہے تو جی یہاں تذکرہ ہے نا، زمینیں بنائی، آسمان بنائے، یہاں جوڑا جوڑے کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ میاں بنایا، بیوی بنائی، بیٹی بنائی، بیٹا بنایا، یہ جوڑے بناتے بناتے اللہ کہتے ہیں یہ بھی حقیقی زندگی کا جوڑا ہے۔ قرآن کو سننا ہوتا ہے اور نبی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل هو الذی انشأکم، سبحان اللہ۔ نشو اٹھنا، کچھ کرن جو ہونا۔ قل هو الذی انشأکم، اسی اللہ نے تمہیں اٹھنے کے قابل بنایا۔ وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل بنائے۔ یہ آنکھ اور کانے وصول کر کر کے اندر دل میں بھیجتے ہیں، یہ سسٹم ہے۔ پھر اس دل سے آگے پیار و محبت سے اور غصے سے جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں۔ یوں زندگی میں ایک عمل کی نمو ہوتی ہے، اور زندگی کی نشو کے ساتھ جب عمل کی نمو ہوتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں زندگی۔ جی اسی طرح سن لو حقیقی زندگی۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ میں اللہ کی طاقتیں صرف اتنی نہیں کہ میں بنا رہا ہوں، میں بانٹ رہا ہوں، صرف اتنی نہیں۔ نادنا میں دینے والا بھی، میں بنانے والا بھی، میں اس سب بنے ہوئے کو لپیٹ لینے والا بھی۔ یہ بھی میری طاقت ہے۔ یوں نہیں کہ بنا دیا پھر میں لپیٹ نہیں سکتا، میری قوت سے باہر ہو گئی چیزیں۔ جی آج کل ایک مصنوعی ذہانت کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، یوں ہوگا، یہاں ہوگا، لیکن ساتھ ہوتا ہے خطرہ ہے کہ یہ قابو تو باہر ہو جانا، انسان نے تباہ ہو جانا۔ یہ ساتھ خطرہ بھی ہے۔ بنانے والا آسمان و زمین، بنانے والا کان اور آنکھیں، کہتا ہے نا یہ نہ سوچنا بنا لیا اور بس قصہ ختم۔ کہتے رہے یہ جاہل جنہیں قرآن کی روشنی نہیں ملی، متى هذا الوعد، کرنا ہی ہر نے ہونا ہے جی، کوئی نہیں۔ جی جی نادنا بنانے والے کو یہ طاقت بھی ہے کہ الیہ تحشرون۔ جس طرح تو ہمیں پھیلا دیتا تو زندگی کوئی کدھر ہے، کوئی یورپ، کوئی افریقہ، کوئی ایشیا، کوئی سعودیہ، کوئی پاکستان، کوئی ہندوستان، جس طرح تمہیں پھیلا دیا اے سن لو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرح تم سب کو اکٹھا کر لینا بھی یہ اس کی طاقت ہے، وہ اکٹھا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. جی تم سب کو اکٹھا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑی تفصیلیں دیکھتا رہا کہ یہ کیا آ گیا. قل رأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. یہ کیا آ گیا ادھر. دیکھتا رہا میں تو پھر سوچ سوچ کے اللہ نے دل دماغ میں بات ڈالی. کہنے والا اللہ یہ کہہ رہا ہے باقی دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں, یہ ایڈی اہمیت ہی کوئی نہیں, چودھری تے کوئی چیز ہی خاص کوئی نہیں, حکمران تے ہے ہی کچھ نہیں, یہ ابو جہل کی چیز ہے, یہ ابو لہب کی چیز ہے میرے اگے, یہ تے شے ہی کوئی نہیں. جڑی شے منوے سے بڑی پیاری ہے وہ ہے میرے محمد تے صحابہ دا وجود. میں تو کرنے پہ آؤں کوئی گھٹیا چیزوں کو تو لپیٹ ہی لوں, لیکن میں میری طاقتوں کا عالم تو یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر تو چاہتے ہیں جی ان کا بس چلے, وہ تو جب قرآن سنتے ہیں اور قرآن نکلتا تیرے منہ سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بس سوتے ہوتے تنو چبا ہی جان, بولنے ہی نہ دین سی لا لا. لیکن وہ سن لیں دیے تو کئی جل رہے ہیں دنیا میں, بجھانے والے جب چاہتے ہیں بجھا دیتے ہیں. جی اس کے منہ سے جو نور نکل رہا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے منہ سے وہ نور نکلے اسے دیکھنے والے جما لیں. دیکھنے والے اس کی نورانیت سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس نور محمد کو کوئی پھونک سے بجھا نہیں سکتا. نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جو مرضی بک بک کرتے رہیں, بک بک کر سکتے ہیں مگر اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ مجھے بڑا پیارا ہے, میں خود اس کی حفاظت میں ہوں. میں سجے کھپے دے, میں علم غیب سے نہیں ملتا تاکہ بچ کے رہے دشمنوں, کیونکہ علم غیب میرا اپنا خاصہ ہے, وہ میں کون رکھنا, وہ میں کسی نے نہیں دیتا. لیکن اس پیاری شہر کو جان بتے میں دے سجے کھپے فرشتیاں کی ٹیم رکھی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ, جی اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا طاقت اللہ کی, میرا نبی آپ اپنی زبان سے کہو لوگوں کو, ماننے والوں کو تو مانتے ہی ہیں, سننے والے بھی کان کھلوڑ گے ہیں. یہ چانس بھی ہے جی. وہ کیا, وہ چاہے تو میں محمد کو بھی ہلاک کر ڈالے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا, اسے کوئی روک نہیں سکتا, مگر چاہے تو تب نہ جی. اس کے دو ہی تو کام ہے, یا تو وہ سزا دے دیتا ہے اور یا وہ رحم کی چھاؤں میں لے لیتا ہے. ہمیں اس نے بنایا ہے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لینے کے لیے, ہمیں تو برباد نہیں کرے گا. اور رحمنا, لیکن یہ غیر اللہ کے پجاری جنہوں نے غیر اللہ کو طاقت سمجھ لیا ہے اور جنہوں نے غیر اللہ کو قوت سمجھ لیا ہے, یہ تو مجھے بتائیں من یجیر الکافرین من عذاب علیم. یہ نہیں بچ سکیں گے, بڑی طاقتوں والا ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اور میرے ساتھی تو مانتے ہیں وہی بچانے والا, وہی تارنے والا, وہی ڈبونے والا, وہی اٹھانے والا, وہی بٹھانے والا, وہی دینے والا, وہی سب کچھ لے لینے والا. ہم تو مانتے ہیں هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا
ہم نے اس کو مانا ہی نہیں، ہم نے اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر رکھا۔ جی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جی جی سبحان اللہ۔ جو آپ کی سونے کی دعائیں ہیں نا، جب نیند میں بندہ ہوتا ہے تو نیند میں بھی ایک سپردگی ہوتی ہے، عملاً تھوڑی سی۔ یہ بات بھی کسی دن اللہ کو منظور ہوا، اب تو وقت تھوڑا ہے۔ جی نیند کیا ہوتی ہے اور موت کیا ہوتی ہے، فرق کیا ہوتا ہے، اللہ کو منظور ہوا تو آئے گا کسی دن اس کی منظوری کی باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی زندگی مٹی تو تمہارے پاؤں کے نیچے میں نے کر دی، یہ زندگی کا ایک جز ہے انسانی زندگی کا، اور دوسرا جز ہے پانی۔ پانی بھی ختم ہو جائے تو زندگی نہیں چل سکتی۔ لہذا ان اصبح ماؤکم غورا، آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا چل رہا ہے، پاکستان میں پانی بڑا ڈونگا ہوتا جاتا ہے پیا، کی بنے گا کی بنے گا، مضامین لکھے جا رہے ہیں دعوت اس پہ۔ قرآن کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا، میں اگر اللہ نے حکم دے دیا پانی نیچے چلا گیا تو کوئی اسے نکال نہیں سکے گا۔ پانی تو اتنی ضرورت ہی نہیں، پیٹرول آج کی زندگی کی بڑی ضرورت بنی ہوئی ہے۔ میرا حال ہر ایک قدود لائیاں نے کمپنیاں نہ کہ نہ کو پیٹرول کٹ رہے ایسے تو جتنے انہیں کٹنا سی، امریکہ بھی سعودیہ کا محتاج ہویا، پیسے انہوں نے استعمال کرتا پیا، تو کچھ مسلمانوں کی بچت ہے تھوڑی دن۔ اگر سعودیہ کے پاس بھی اتنی دولت نہ ہوتی کہ امریکہ کو اس کی احتیاطی ہوتی تو پتہ نہیں امریکہ کتا آج کل تو ہلکا ہی ہو گیا پورا، کی کر سڑے تھے کی نہ کر سڑے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی جی جب ہلکے ہو جائیں تو کمیٹی والے آپ بھی مارنے لگ پاتے ہیں، امریکہ بھی ہلکا ہو جائے انشاءاللہ رب انہوں آپ ہی اڑ مکا انشاءاللہ ہم آگے اٹھیں۔ سن لو میں چلتے پانیوں کو ختم بھی کر سکتا ہوں جی، اور میں خیر بانٹتے نبی کو بھی موت دے سکتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں مجھے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک ہی طریقہ ہے مجھے ماننے کا، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، مینوں من کے، میری طاقتہ من کے، میری رحمتہ من کے، میرے علم من کے، یہ سب کچھ من کے علیہ کا توکلنا۔ جی میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہی تو ستون ہیں، مکی زندگی صبر کی زندگی اور مدنی زندگی توکل کی زندگی۔ توکل علی اللہ، توکل علی اللہ۔ مکی زندگی میں صبر ہی صبر، صبر ہی صبر۔ سبحان اللہ۔ توکل کا دوسرا نام شکر بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ہے کچھ نہیں، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرے سپرد۔ جی رات کی نیند کی جو سپردگی ہوتی ہے، مرشد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہم انی اسلمت الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بالذی۔ سبحان سبحان سب کچھ تیرے سے۔ جب سب کچھ تیرے سپرد ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مرشد کی دعا کا آخری حصہ، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ سپرد کرنے لگا ہوں تو اس یقین کے ساتھ، یہ جو نیند ہے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، تیرے نبی کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وتب علينا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك الواسعة من لدنك أسألك اللهم رب الرحيم اغفر لنا ذنوبنا جميعا مغفرة واسعة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللہ روزیاں کو بھول کے کھا لے تو کہتے روزہ نہیں ٹوٹتا رہے گا تیرا. میری بھولنا بھی معاف کر دے. میری باقی زندگی دیا بھولنا بھی معاف کر دے. زندگی دیا باقی بھولنا بھی معاف کر دے. خطاواں بھی معاف کر دے. گناہ بھی معاف کر دے. یہ مغفرت دا مہینہ ہے. اللہ یہ جس نے گزرے تو میں پاک ہو گیا ہوں تو پرت کے میرے کو پھر تیری نافرمانی دی گنجائش کر. اغفر لنا وتب علينا نرجو رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. انیاں رحمتاں کر دے اسی اپنے ہتھاں تے پیراں نوں بھی تیری رحمتاں تو بغیر کچھ نہ سمجھدے. سراسر تیری رحمت ہی رحمت. سراسر تیریاں مہربانیاں. سراسر تیریاں معافیاں. ساڈا ہے کچھ ہی نہیں سب کچھ تیرا ہی تیرا. اسی کچھ بھی نہیں سب کچھ تو ہی تو. اپنی رحمتاں نال قرآن دی بصیرت دے دے. اپنی رحمتاں دے نال نبی دی سنت حاوی کر دے. اللہ سونا اپنی رحمتاں نال او گھاٹے دا سودا کرن والے جس طرح مصر دے تاجراں نے نبی نوں ویچ چھڑیا سی اج بھی کچھ جاہل نبی دی سنت نوں قربان کر کے برادریاں نوں راضی کرنے واسطے رسماں دے بتاں چمڑے ہوئے نے. اللہ سانو سب کچھ چھڈ کے نبی دی سنت تے پکا کر دے. کہ قیمتی دولت سانو اللہ دے دے. یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.